بسم الله الرحمن الرحيم. سورة طه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى
إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين إمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سورة طه مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. آج دیکھیں ہم جس سے پیار کرتے ہیں تو اس کو بہت سارے ناموں سے پکارتے ہیں. ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان سے عشق کرتے ہیں. ہمارا بدصورت بچہ بھی ہو تو ہم اس کو ایسے پیار سے پکاریں گے اور جگر کہیں گے، دل کہیں گے، روح کہیں گے. ہماری تشنگی کو سیرابی نہیں ہوگی. چاند کہیں گے، میٹھا کہیں گے، بہت کچھ ہم کہتے ہیں، بہت کچھ. ہر پیاری چیز سے ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی کمال پیار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے کلام پاک میں کہیں پہ یا محمد نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں پہ طہ کہا، کہیں پہ یاسین کہا، کہیں پہ یا ایھا المزمل کہا، کہیں پہ یا ایھا المدثر کہا، کہیں پہ سراجا منیرا کہا، کہیں پہ بشیر کہا، کہیں پہ نذیر کہا. تو پورے کلام پاک میں اور اگر کہا بھی تو یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا. تو یہاں پہ اللہ نے پکارا طہ. ہم نے آپ پر قرآن پاک اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، آپ تکلیف میں پڑھیں، آپ اپنے آپ کو تنگ کریں، پوری رات کھڑے ہو کر عبادت کریں. اور آپ جب عبادت کیا کرتے تھے پوری رات کھڑے رہتے کہ حتیٰ تورمت قدماہ، آپ کے پاؤں سوج جاتے. آپ کی عبادت زیادہ ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا کہ اتنی عبادت آپ کی طویل ہو جائے کہ آپ مشقت میں پڑیں. جب آپ کا خرچ زیادہ ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اتنا نہ خرچ کر دیں کہ سب کچھ ہی ختم کر دیں. لیکن جب آپ کا عفو درگزر ہوا اور آپ کا اخلاق کامل ہوا تو اللہ نے فرمایا واہ دیکھو میرے نبی کو، انک لعلی خلق عظیم. میرے نبی کا اخلاق تو دیکھو، اور یہ اخلاق عظیم ہے کہ اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو صرف یاد دہانی ہے ان کے لیے جو ڈرتے ہیں. تو قرآن پاک کیا ہے؟ یہ تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے، ایسی نصیحت جو دلوں کو نرم کر دے. اور یہ کتاب ابدی ہدایت نامہ ہے. بڑے سے بڑا فلسفی، سائنسدان، حکیم و دانا کی علمی تشفی، پیاس کی سیری اور عقل اور ذہن و فکر کی رہنمائی تا قیامت اسی کتاب کو کرنی ہے. یہ ان پڑھ قوم سے، وہ مخاطبین اول تھے، ان سے خطاب کرتی ہے. اس کا معجزہ دیکھیں کہ آج کے اقبال کو اتنا اپیل کیا، اتنا پوزیس کیا کہ وہ کہنے لگے کہ میری تشفی، میری پیاس اگر بجھی تو قرآن پاک سے بجھی. تو حضرت عمر یہ سن کر سورۃ طہ کی پہلی آیتیں سن کر مسلمان ہوئے. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں
کہ فاطمہ بنت خطاب ان کی بہن نے جب ان کو کلام پاک پڑھ کے سنایا تو ان کی تقدیر بدل گئی، ان کی دل کی دنیا بدل گئی، سب بدل گیا۔ تو حضرت عمر کو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کہا ایک عمر اور پیدا ہوتا تو کائنات کا نظام بدل جاتا، کوئی ایک بھی غیر مسلم اس روئے زمین پہ نہ ہوتا۔ حضرت عمر کا بہت خوبصورت واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے۔ دو عمر ہیں، ایک حضرت عمر اور ابو جہل کا نام بھی عمر تھا۔ کہا ان دو میں سے ایک اللہ میری جھولی میں ڈال دے۔ تو پوری رات کی عبادت کام آئی، صبح کو تلوار لے کر نکلے کہ آج نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے قتل کرنا ہے۔ جا رہے تھے کہ ایک صحابی ملے اور کہنے لگے عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا تیرے نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا تھوڑی دیر گھر تو چلے جاؤ، گھر کی جا کر خبر لو۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نکلی۔ کہا کیا کر رہے تھے؟ وہ عمر کی بہن تھی۔ فرمانے لگی کیا کر رہے تھے؟ میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، خباب بن ارد پڑھا رہے تھے، خباب بن ارد کو انہوں نے چھپا دیا۔ اب حضرت عمر غصے والے، اتنا مارا بہنوئی کو اور بہن کو کہ خون رسنے لگا، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو کہنے لگے اچھا مجھے بتا تو صحیح تم پڑھ کیا رہے تھے؟ تو انہوں نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، ایسی دل کی دنیا بدلی کہ فوراً کہنے لگے کہ اٹھو مجھے اپنے نبی کے پاس لے جاؤ۔ اور جیسے ہی چلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے، سب چھپے ہوئے تھے، تو آپ نے دور سے دیکھا کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میری دعا قبول ہو گئی، میری دعا قبول ہو گئی، یہ مراد رسول ہے، باقی سب مرید ہیں اور آپ مراد رسول ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ان کو مانگا۔ آتے ہی قدموں میں گر پڑے، آ کے کلمہ پڑھا تو پوری وادی اللہ اکبر سے گونج اٹھی کہ آج اسلام کی تقدیر بدل گئی۔ تو علامہ اقبال اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ذیشام ما بروں آور سحر را بقرآن باز خواں اہل نظر را، تو می دانی کہ سوز قرآن تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ اے مشرق کی بیٹی، تو اٹھ ایسے طریقے سے قرآن پڑھ کہ لوگوں کی دنیا کو بدل دے، دلوں کو بدل دے، دلوں کو مسخر کر دے۔ اور یہ دلوں کو بدلنے کے لیے آئی ہے، عقل سے خطاب کرنے نہیں آئی، فطرت سے اور دل سے خطاب کرنے کے لیے آئی ہے۔ کہا قرآن پاک کی ایسی صدا لگا کہ دنیا کی تقدیر بدل دے، جیسے فاطمہ نے حضرت عمر کی تقدیر بدل دی۔ تنزیلاً، یہ اتارا ہوا ہے، نازل کردہ ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے آسمانوں اور بلند آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وہ کون ہے؟ الرحمن، وہ رحمان ہے جو عرش پر متمکن ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم بلند آواز سے بات کرو تو وہ یقیناً جانتا ہے چھپی بات اور نہایت ہی مخفی بات۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے سب نام ہی خوبصورت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنی قدرتیں بتاتے ہیں، اپنی حکمتیں بتاتے ہیں، اپنی خلاقی بتاتے ہیں، اور ہمارے سامنے کل کائنات کو کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک قصہ سناتے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آئی آپ کے پاس حضرت موسیٰ کی خبر؟ آج دیکھیں ہم کسی تکلیف میں ہوں، کسی درد میں ہوں، کوئی محرومی ہو تو کوئی آ کر ہمیں تسلی دے، اور تسلی اس طرح سے دے کہ دیکھو اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا، یہ تکلیف اس کو بھی ہوئی، یہ بیماری اس کو بھی ہوئی، یہ صدمہ اس کو بھی پہنچا، تو تکلیف میں کمی آ جاتی ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اذیتیں دی جا رہی ہیں، آپ کا انکار کیا جا رہا ہے، آپ کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، تو اللہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ کیا آئی آپ کے پاس، کیا پہنچی آپ کے پاس حضرت موسیٰ کی خبر؟ اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، ہو سکتا ہے میں وہاں سے تم کو کوئی انگارہ تمہارے پاس لے کر آؤں یا میں آگ کی جگہ سے کوئی رہنمائی پاؤں۔ فلما اتاہا، پھر جب وہاں پہ پہنچے تو پکارے گئے اے موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُکَ، اور میں نے نبوت کے لیے تجھے چنا، تو سن جو تیری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اننی انا اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو کہا کہ نماز کیا ہے؟ یہ یاد دہانی ہے کہ اللہ اکبر وہ بہت بڑا ہے، اور انا اصغر میں چھوٹی ہوں، میری نیند چھوٹی ہے، میری زندگی چھوٹی ہے، میرے گھر والے چھوٹے ہیں، میرا مال چھوٹا ہے۔ تو یہ ڈیلی کا ایک ریمائنڈر ہے، جب مصلی پہ آتے ہو، اٹھک بیٹھک کرتے ہو تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ فرمایا یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد، کہا کہ تمہارے اگلے پچھلے جنات انسان ایک میدان میں کھڑے ہو کر میری صدا لگانا شروع کر دیں، ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق مانگے، اپنی سوچ کے مطابق مانگے، میں اس کو دینا شروع کروں، سب کی جھولیاں بھر دوں۔ میں ہر آواز میں سنتا ہوں، ہر کی سنتا ہوں، حتیٰ کہ وہ چیونٹی جو کالی سیاہ رات میں کالے پتھر پہ ہوتی ہے، میں اس کو بھی سنتا ہوں، اس کو بھی دیکھتا ہوں، اور جو باریک سی لکیر اس کے چلنے سے بنتی ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو کہا میں سب کی جھولیاں بھر دوں تو میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، جتنا کوئی سمندر کے کنارے بیٹھ کر سوئی کو ڈبوئے، تھوڑا سا پانی تو لے گا، سوئی تھوڑا سا پانی میں تو کمی کرے گی، کہا اتنی بھی کمی میرے بادشاہت میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ بار بار تعارف کراتے ہیں، بار بار ہمیں احساس دلاتے ہیں، اے انسان تو سارا دن میں، یہ میرا، یہ میری، یہ میں، اس نے مجھے کہتے کہتے اس کی زندگی ختم ہوتی ہے، تو ہم نفس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو کہا اس کی پوجا ختم کر دو، اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اس کے پیٹرول پمپ پہ آؤ، اللہ اکبر کرو، ہینڈز اپ کرو، اور اپنی روح کے کنیکشن کو اللہ سے جوڑ دو۔ تو نماز کا مقصد یہ ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کا مقصد ہی نہیں پتہ کہ نماز کیوں آئی، ہماری زندگی بدلنے آئی، ہماری تقدیر بدلنے آئی، اللہ کی محبتوں کا اظہار کرانے آئی، کہ کل کائنات کو دیکھو کہ کسی نہ کسی حالت میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اتحیات کی حالت میں ہے۔ تو کہا کل کائنات کو دیکھو کہ سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اور اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے الم ترى، کیا تمہیں نظر نہیں آتا، ان اللہ یسبح له من فی السماوات ومن فی الارض، اور ایک جگہ فرمائے الم ترى، کیا تم نہیں دیکھتے، ان اللہ یسجد، کل کائنات اس کے آگے سجدہ ریز ہے، اللہ کو تیری پرواہ نہیں۔ کہا کل انسان مسلمان ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور کل کافر ہو جائے، اس کے منکر فاسق ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ تو وہ رب ہے۔ اور فرمایا کہ جب نماز کا مقصد سمجھ آتا ہے تو پھر رکعت طاری ہوتی ہے، وَخَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، پھر رونا آتا ہے، پھر تڑپ ہوتی ہے، پھر اپنی عاجزی انسان کے سامنے آتی ہے، وہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے اور اپنی عجز کا اعلان کرتے ہوئے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اور پھر سجدہ صرف رب کے سامنے نہیں، جب السلام علیکم کرتا ہے تو کل کائنات کو سلامتی کا تحفہ دیتا ہے کہ میرے اعضاء سے، میری زبان سے، میرے رویے سے کل کائنات سلامتی میں رہے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم عہد کرتے ہیں، اس کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور معاہدہ کرتے ہیں۔ ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آ کر رہے گی،
میں اسے مخفی ہی رکھوں گا تاکہ ہر انسان اپنی کوششوں کی جزا پائے۔ فلا یصدنک، تو تمہیں اس سے کوئی روگرداں نہ کرے جو اس پر ایمان نہیں لاتا، آپ کو نہ روکیں اس سے، واتبع ہواہ، اور جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو صحیح راہ سے بھٹکا دیں تو آپ ہلاک ہو جائیں۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اب حضرت موسیٰ کی کہانی اللہ تعالیٰ نے مختلف پہراؤں میں سنائی، تو یہ حضرت موسیٰ کی کہانی کے زندگی کے پھول، وہ بند کلیاں، کبھی کوئی پھول کھل اٹھا، کبھی کوئی پھول کھل اٹھا، اور سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا قصہ سنایا گیا۔ تو اب قتل کر کے نکلے، مدین پہنچے، انشاءاللہ 20ویں پارے میں پڑھیں گے کہ وہاں پہ پہنچے، 2 لڑکیوں کو دیکھا، بہرحال حضرت شعیب کے گھر رہے، وہاں پہ ان کی بچی سے نکاح کیا۔ اب واپس آ رہے تھے کہ شدید سردی کی رات تھی، تو بیوی سے کہا مجھے سامنے آگ نظر آ رہی ہے، روشنی نظر آ رہی ہے، میں وہاں جا کے بقبس اجد علی النار ہدی، کوئی میں انگارہ لے کر آتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کوئی مجھے راستہ بتانے والا مل جائے۔ وہاں پہ پہنچے تو رب نے آواز دی، رب نے صدا لگائی کہ اننی انا ربک، میں ہی تیرا رب ہوں، اور پوچھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ کیا ہے؟ قال ہی عصای، کہنے لگے یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے لیے اس میں بہت فائدے ہیں۔ اور میں درختوں کے پتے کس کے لیے؟ اپنی بکریوں کے لیے۔ تمام انبیاء نے بکریاں چرائیں۔ قال القیہا یا موسیٰ، پھر دیکھیں کہ کہانی میں کتنے بڑے بڑے سبق ہیں کہ جب ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم کتنا بڑا جواب دیتے ہیں، ہم لمبا جواب دیتے ہیں، لیکن اگر کسی کے ساتھ ہمارا بات کرنے کو دل نہیں کر رہا ہو تو ہم ہوں ہاں کر کے اس کو ٹال دیتے ہیں۔ تو اللہ کو پتہ تھا، اللہ نے بھی ہم کلامی کا ان کو شرف دیا، تو انہوں نے بھی ایک طویل جواب دے دیا۔ تو فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ پھینک دے۔ تو اللہ نے ہمیں بھی بتایا کہ یہ دنیاوی سہارے جن کو تم سمجھتے ہو کہ ہماری تکمیل کرتے ہیں، یہ ہمیں ہمارا سہارا ہیں، تو ان کو پھینک دو۔ رمضان المبارک ہے، تو جو چیزیں تمہارے ہاتھ میں ہیں، وہ موبائل فون ہے، وہ تمہاری خواہشیں ہیں، سب کو ایک طرف کر دو، ایک سائڈ پہ کر دو، ان کو پھینک دو، ان کو تھوڑا سا ایک طرف کر کے، ایک کونے میں کر کے صرف اللہ کے بندے بن کر رہو۔ اس مہینے کو اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حکموں پہ چلو، باقی دنیاوی کام تو ہوتے رہیں گے، 11 مہینے ہوتے رہیں گے۔ تو کہا تمام سہاروں کو پھینک دو۔ فَأَلْقَاهَا، انہوں نے پھینک دیا، تو اچانک کیا تھا؟ ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، کہا اس کو پکڑ اور نہ ڈر، ان قریب ہم اس کو پہلی حالت میں لے آئیں گے۔ تو کہا کہ یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، یہ دنیا کے غم ہیں جو ہمیں سانپ نظر آتے ہیں، تو کہا اس کو تو لے کر چلنا ہے، اس سے تم کنارہ کش نہیں ہو سکتے۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور ذرا اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے ساتھ ملا لے، نکل آئے گا سفید بغیر کسی بیماری کے، یہ دوسری نشانی ہے۔ تو پھر دیکھیں سانپ کیا ہے؟ مصیبتوں کی، غموں کی، دکھوں کی علامت، اور چمکتا ہاتھ کیا ہے؟ آسائشوں کی، نعمتوں کی علامت۔ تو کہا دنیا میں یہ ساتھ ساتھ چلیں گے۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اذهب إلى فرعون، فرعون کی طرف جا کے وہ سرکش ہے۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ لو علم المتصدق ان صدقته تقع في يد الله قبل يد الفقير لكانت لذة المعطي اکثر من لذة الآخذ، کہا کہ اگر صدقہ دینے والا جان لے کہ اس کا صدقہ فقیر سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے، تو لا ریب فیہ، جب یہ یقین ہوگا تو کہا کہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو دینے والے کو لینے والے سے زیادہ لذت ملے، کیونکہ وہ علم الغیب، ایمان غیب۔ تو کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ، اس نے سرکشی کی۔ قال رب اشرح لی صدری، اور دعا کرو، کہو اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھے۔
وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک مددگار سپورٹر بنا دے۔ ہارون میرا بھائی ہے، اشدد بہ ازری، اس کے ذریعے مجھے مضبوط کر دے اور میرے کام میں اس کو شریک کر دے، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہا تجھے عطا کر دیا گیا جو تو نے طلب کیا، ہم تجھ پر احسان کر چکے ہیں ایک مرتبہ پہلے بھی۔ اذ اوحینا، جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی، جو اب تمہیں وحی کی جا رہی ہے کہ اس کو صندوق میں ڈال دے، پھر اس کو دریا میں ڈال، چنانچہ دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا۔ یأخذہ عدو لی وعدو لہ، وہاں سے اس کو لے لے گا میرا اور اس کا دشمن، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی تاکہ تو میرے سامنے تیری پرورش کی جائے۔ اب دیکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہانی سنائی کہ دیکھو تیری ماں کے دل میں نے اشارہ ڈالا کہ اے ماں کیا کر، اس کو تابوت میں رکھ دے۔ اب کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے جب ان کو خوف ہوا کہ سپاہی آ رہے ہیں، اس کے گارڈ آ رہے ہیں فرعون کے قتل کرنے کے لیے، تو اللہ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ کی ماں اس کو صندوق میں ڈال۔ اللہ صندوق میں ڈال کے اس بچے کا کیا کروں؟ تو اللہ نے کہا سمندر کی لہروں کے حوالے کر دے۔ اللہ سمندر دشمن، وہاں کی چٹانیں دشمن، وہاں کی مخلوق دشمن، وہاں کے جانور دشمن۔ اچھا اللہ چلو میں نے ڈال دیا، اب یہ میرا بچہ جائے گا کہاں؟ کہا وہیں پہ پہنچے گا جس سے تو بچا رہی ہے، تو فرعون کے محل میں جائے گا۔ تو کہا کہ اے اللہ کا خاص کرم تھا کہ اللہ نے اپنی محبت تجھ پہ ایسی ڈالی کہ محبت کا ایسا عکس تھا کہ جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ جانی دشمن فرعون جس نے لاکھوں بچے قتل کیے کہ موسیٰ کو قتل کرنا ہے، آج اسی موسیٰ کے چہرے پہ ایسی محبت اس نے پائی کہ اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس تمشی اختو کا، جب تیری بہن چل رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس کی پرورش کون کرے؟ فرجعناک الی امک، ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کرے۔ تو نے ایک جان کو قتل کیا، ہم نے تجھے غم سے بچایا اور بہت سی آزمائشوں سے ہم نے تمہیں آزمایا۔ تو مدین والوں میں کئی سال رہا، پھر تو طے شدہ فیصلے کے مطابق آیا، ٹھیک اندازے کے مطابق آیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے خاص اپنے لیے اے موسیٰ تجھے چن لیا۔ تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ فرعون کی طرف جاؤ، یقیناً وہ سرکش ہے، وہاں جا کر اس کے ساتھ وہ سرکش ہے تو تم نے سرکشی نہیں کرنی، بلکہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم گفتگو کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی تربیت کرتے ہیں، ہم سب کو سکھاتے ہیں، تو قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے گائیڈ بک ہے۔ اللہ ہماری تربیت بار بار کریں گے کہ اگر کوئی بدتمیز ہے، اگر کوئی متکبر ہے، اور یہ کون تھا؟ اللہ کا متکبر کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو اس کے سامنے بھی جا کر بدتمیز نہیں ہو جانا بلکہ نرم گفتگو کرنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ قالا ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں ڈر لگتا ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن اور دیکھ رہا ہوں۔ تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو عذاب میں مبتلا نہ کر، ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، اور سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ انا قد اوحی الینا، ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس کو ملے گا جو جھٹلائے گا اور منہ موڑے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، کہا تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ جو اپنے آپ کو رب کہتا ہو تو غصے میں اور جلال میں آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے سکھا کر بھیجا تھا کہ نرم گفتگو کرنی ہے، تو رب کی صدا لگاتے رہے۔ فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلقت دی، پھر اس کو ہدایت دی۔ قال فما بال القرون الاولی، کہا پہلے گروہوں کا کیا حال ہے؟ تو کہا کہ اب یہ بات کرے گا تو درباری مشتعل ہوں گے،
وہ کہیں گے حضرت موسیٰ کہ وہ سب تو جہنم میں چلے گئے۔ تو انبیاء کی حکمت دیکھیں، وہ رب کی ہی بات کرتے رہے، انہوں نے اپنی ذات کو نگیٹ کر دیا، نفی کر دی، اپنے ہی رب کی بات کرتے رہے۔ قال علمها عند ربی فی کتاب، کہا اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، لوح محفوظ میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب کوئی غلطی کرتا ہے اور نہ ہی بھولتا ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راہیں بنا دیں اور آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے طرح طرح کے نباتات نکالے، کھاؤ اور تم اپنے مویشی چراؤ، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل مند ہیں۔ منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی زمین میں ہی ہم تم کو لوٹائیں گے اور اسی زمین سے ایک بار پھر ہم تم کو نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں ساری کی ساری، ہم نے اس کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قال، کہنے لگا، اجئتنا لتخرجنا، کیا تو ہمارے پاس آیا کہ تو ہمیں ہمارے ملک سے، ہماری زمین سے نکال دے اپنے جادو کے بل بوتے پر اے موسیٰ؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو، ہمارے اور اپنے درمیان وعدے کا ایک مقرر وقت بنا دے، نہ ہم اس کو خلاف کریں گے اور نہ ہی تو کھلے میدان میں یہ مقابلہ ہوگا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، کہا تمہاری وعدہ گاہ جشن کا دن ہوگا، ان کی عید کا دن تھا، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے ہوں گے۔ فتولیٰ فرعون، فرعون لوٹا، اس نے اپنی چال کو جمع کیا، پھر آیا۔ قال لهم موسیٰ، ان کے لیے موسیٰ نے کہا، افسوس ہے تم پہ، اللہ پہ جھوٹ نہ گھڑو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے، اور نامراد ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔ تو اب جیسے ہی عصا اور ید بیضاء اس کے سامنے دو معجزات لے کر گئے تو اس نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو اس وقت جادو کا زور تھا، اس نے جادوگروں کو منگوایا اور کہا کس دن یہ میچ ہوگا؟ کہا کہ جس دن تمہاری عید کا دن ہے، جشن کا دن ہے، اسی دن یہ میچ کرا لو۔ تو بہرحال جادوگر آئے، جادوگروں نے اپنے عصا پھینکے، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا تو جادوگر کے چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، وہ ایک لمحے کے لیے جب انہوں نے دیکھا تو وہ جوہری ہیرے کی قدر جانتا ہے، تو ان کو پتہ چل گیا یہ عام جادو نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا کیا ہوا معجزہ ہے۔ تو اسی وقت سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم تو رب العالمین پہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ہم اس پہ ایمان لائے۔ تو بہرحال فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا، وہ کہنے لگے نہیں، کیا ہے، جیسے ہی مارو گے تو آگے رب ملے گا جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اور ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اب حضرت موسیٰ کا کریکٹر دیکھیں اور ساتھ میں فرعون کا، کہ فرعون کی زبان کیسی ہے، فرعون کا کردار کیسا ہے، اور حضرت موسیٰ کی زبان کیسے میٹھی ہے۔ تو حافظ شیرازی کا شاید شعر ہے کہ مباش در پے آزار و ہرچ خواہی کن، کہ در شریعت ما غیر عظیم گناہ نیست، کسی کو دکھانے کے پیچھے نہ پڑو، ہماری شریعت میں اس کے سوا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ جب کسی کو دکھاتے ہو تو سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں قوت نیکی نداری بد مکن، اگر نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی تو نہ کرو۔ حضرت بہاؤالدین زکریہ یہ وہ لوگ ہیں جو رب کے تاجر تھے، جب کوئی مہمان آتا اتنا خرچ کرتے کہ فضول خرچ ہو جاتے، تو کسی بزرگ نے کہا کہ اتنا کچھ آپ دسترخوان پہ رکھ دیتے ہیں، لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں کوئی خیر نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ لا اسراف فی الخیر، خیر میں کوئی فضول خرچی نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کا یقین عطا فرمائیں اور اپنی ذات کے لیے کرنے والا بنا دیں۔ وہ مائیکل ہارٹ تھا، اس نے کتاب لکھی 100 وہ لوگ جنہوں نے دلوں کی دنیا کو فتح کیا، تو پہلے نمبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ تو عیسائیوں نے کہا
کہ تم پاگل ہو گئے ہو، عیسائی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ لے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے اوپر کوئی بات ہو جائے تم لوگ خاموش رہتے ہو، ذرا ان کے نبی پہ بات تو کر کے دیکھو کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ کہا میں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ تم ذرا ان کو دیکھو، اور حضرت عیسیٰ پہ کوئی بات ہو جائے تم خاموشی سے اس کو سن لیتے ہو، تو میں کیسے ان کو پہلے نمبر پہ لے کر نہ آتا کہ جنہوں نے دلوں کو مسخر کیا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے آپس کے معاملات میں وہ جھگڑنے لگے، اور پھر لگے چپ کے مشورہ کرنے، کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہی ہیں، وہ تمہیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہاری مثالی تہذیب کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، تم اپنا داؤ جمع کرو پھر تم صف باندھ کر آؤ، اور آج کامیاب ہوگا جو غالب رہا۔ قالوا یا موسیٰ، جادوگر بولے اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈالو اور یا پھر ہم ہی پہلے ڈالنے والے بنتے ہیں۔ قال بل القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم پہلے پھینکو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے ایسی نظر آنے لگیں کہ گویا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ انہوں نے نظر بندی کی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف کو محسوس کیا۔ ہم نے کہا اے موسیٰ تو نہ ڈر، یقیناً تو ہی غالب رہے گا۔ وَأَلْقِ مَا فِی یَمِینِک، تو پھینک دے جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا، جو انہوں نے کاریگری کی، جو کچھ انہوں نے کاریگری کی۔ یہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے جب بھی وہ آئیں۔ کہا اگر کسی کو لگے کہ مجھ پہ جادو ہوا تو اسی کو پڑھنا شروع کر دے کہ انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجِّدًا، دیکھتے ہی جادوگر سجدے میں ڈالے گئے، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتے ہیں۔ قال آمنتم لہ، فرعون گرجا کہنے لگا تم میری اجازت کے بغیر ان پر ایمان لاتے ہو؟ انہ لکبیرکم الذی، یہ بڑا ہے تمہارا جس نے تمہیں جادو سکھایا، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، اور میں تمہیں کھجور کے درختوں کے تنوں پر سولی چڑھاؤں گا، اور تم جان لو گے کہ زیادہ سخت عذاب دینے والا کون ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرک، وہ بولے ہرگز ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے اس کے بعد کہ ہمارے پاس واضح نشانیاں آ چکی، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہم ایمان لائے۔ چنانچہ تو کر لے جو کچھ تجھے کرنا ہے، تو کیا کرے گا، تو جو کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کرے گا، ہم تو اپنے رب پہ ایمان لائے تاکہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اور جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا جادو میں سے وہ جادو اللہ معاف کر دے، اور اللہ تو بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، جو اپنے رب کے پاس گناہ گار بن کر جائے گا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے، نہ وہاں پہ مر سکے گا نہ جی سکے گا۔ ومن یأتہ مؤمنا، اور جو مومن بن کے جائے گا اور اس حالت میں کہ اس نے نیک کام کیے ہوں گے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے بلند درجات ہوں گے، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بدلہ کس کا ہوگا؟ جو اپنا تزکیہ کرے گا، جو اپنے آپ کو پالش کرے گا، جو اپنے آپ کو پاک کرے گا، جو اپنے جھاڑ جھنکاڑ گناہوں کے صاف کرے گا، استغفار سے ڈیلی کا ڈیلیٹ کرتا رہے گا، اپنا محاسبہ کرتا رہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے آئے؟ یزکیہم، ان کی روحوں کو چمکانے اور پاک کرنے کے لیے آئے۔ تو ہم بھی ڈیلی کا اپنا تزکیہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ جھاڑ جھنکاڑ گناہوں کی صاف ہوتی رہے گی۔